السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جو ترکی ڈرامہ یا سیریل اس وقت تیزی سے ہمارے ملک میں مشہور اور فیمس ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آخری بار میں یہ آڈیو وضاحت کے طور پر ریکارڈ کر رہا ہوں، اور جو بھی چیزیں ہیں میں وہ صاف کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہمارے سماج اور معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان کوئی غیر اسلامی چیز اسلام کے نام پر رائج ہوتی ہے، یا پھر کوئی غیر اسلامی چیز مسلم سماج اور معاشرے میں پھیلتی ہے، تو علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سماج کو خبردار کریں، آگاہ کریں، تنبیہ کریں، متنبہ کریں، اور غیر اسلامی چیزوں سے امت کو، سماج کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک ترکی سیریل یا ڈرامہ ارطغرل غازی کے نام سے جو تیزی سے وائرل اور فیمس ہو رہا ہے، اس بارے میں نے گزشتہ کل جو بھی اپنے گروپس ہیں، اپنے متعلقین ہیں، ان کی تنبیہ کرتے ہوئے حافظ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ کی ایک ویڈیو میں نے شیئر کی تھی، جس میں انہوں نے یہ ارطغرل غازی سیریل دیکھنا کیسا ہے، اس کا اسلامی نقطۂ نظر سے جواب دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اس ویڈیو کی مخالفت اور اس سیریل اور ڈرامے کی حمایت کر رہے ہیں، اور اس کی تعریف، اس کے فائدے اور اس کے گنگان گا رہے ہیں۔ تو میں اس بارے میں دو چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ پہلی چیز یہ کہ جو اس سیریل کے حامی ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سیریل سے ہمیں اسلام کے بارے میں جانکاری ملتی ہے۔ تو میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ دینا چاہوں گا کہ اسلام کی جانکاری قرآن اور حدیث میں منحصر ہے، سمٹا ہوا ہے۔ کسی سیریل اور ڈرامے سے اسلامی معلومات حاصل کرنے کی امت کو نہ کوئی ضرورت، نہ کوئی محتاجگی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس سے ہمیں اسلامی تاریخ جاننے کو ملتا ہے، تو میں اس پر تھوڑی دیر بعد میں آؤں گا۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس ڈرامے کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ دراصل اس ڈرامے کو دیکھ کر کون اسلام میں داخل ہو رہا ہے، یہ صرف ایک جذباتی بات ہے، اور یہ صرف ایک افواہ ہے جو پھیلائی جا رہی ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کس چیز کو کس کے لیے ذریعہ بنا دے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل کرنے کے لیے جو چیز نازل فرمائی ہے وہ قرآن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور اسلامی تعلیمات ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ جب ارطغرل غازی سیریل نہیں بنا تھا، کیا تب لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کے پاس اسلام میں داخل ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا؟ روز اول سے قیامت تک اسلام میں داخل ہونے اور کرنے کے لیے جو مضبوط ترین، مستند ترین ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور اس سے پوری دنیا کے لوگ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اسلام میں داخل کرانا چاہتے ہیں تو قرآن کو کثرت سے پھیلانے کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی اور چیز کی محتاجگی اسلام کو ہے لوگوں کو، غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرانے کے لیے۔ اسلامی تاریخ کے بارے میں کچھ باتیں آج میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر یہ باتیں کڑوی لگیں، لیکن مجھے یہ باتیں بتانا ضروری محسوس ہوا، یہ بات میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ اسلامی تاریخ میں ایک باب جو اسلامی حکومت کا ہے، اسلامی حکومت کسے کہتے ہیں وہ آپ پہلے سب بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اسلامی حکومت کا مطلب ایسی حکومت جس میں تمام فیصلے اسلام کی روشنی میں لیے جاتے ہوں، اور جہاں قانون کے طور پر اسلام رائج ہو، اس کو اسلامی حکومت کہتے ہیں۔
اگر ہم اسلامی حکومت کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ملے گا کہ کامل اور مکمل ترین اسلامی حکومت 10 سال کی رہی، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک محدود رہی۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی اسلامی حکومت کی سب سے کامل اور مکمل ترین تصویر ہے۔ اس کے بعد سن 11 ہجری سے لے کر 30 سالوں تک خلافت راشدہ کے طور پر اسلامی حکومت برقرار رہی یا چلی۔ یاد رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اور طاقت کے بل پر مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر نہیں بنے تھے، بلکہ وہ مسلمانوں میں بلا اختلاف سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ شخصیت تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے مطابق۔ اس لیے صحابہ کرام نے ان کو اپنا خلیفہ اول چنا۔ خلیفہ اول چنے گئے تمام بڑے بڑے صحابہ کرام کے مشورے سے افضلیت اور رتبہ اور مقام کی بنیاد پر۔ 2 سال سے زائد عرصہ خلافت فرمانے کے بعد ان کی وفات ہوئی، اور ان کی وصیت اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے مشورے سے اگلے خلیفہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے، جنہوں نے خلافت کو اسلام کی بنیاد پر آگے بڑھایا۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے حکومت فرمائی، یعنی شریعت سے حکومت فرمائی، اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10 سالوں تک۔ پھر اسی نہج اور اسی طرز پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 17 سالوں تک، پھر اسی نہج اور طریقے پر تقریباً 5 سالوں تک علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے۔ یہ چاروں خلفائے راشدین جو تھے، انہوں نے اسلامی حکومت کی، یعنی ان کی حکومت میں جو قانون تھا وہ کوئی دستور، کوئی سمویدھان نہیں تھا، بلکہ وہ اسلام تھا، اور اسلام سے انہوں نے خلافت کی۔ اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد سے یہ خلافت ملوکیت کی طرف، سلطنت کی طرف موڑ لے گئی، اور یہ خلافت بنو امیہ کا آغاز تھا۔ خلافت بنو امیہ تقریباً 90 سالوں تک قائم رہی، اور یہاں خلافت کا طریقہ گزشتہ 4 خلیفاؤں کے طریقے پر نہیں، بلکہ سلطنت کے طریقے پر، ولی عہدی کے طریقے پر تھا، کہ جب خلیفہ فوت ہوں گے تو ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، اور یہ اسلامی طریقہ خلفائے راشدین کا طریقہ نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ان کے بعد خلیفہ نہیں بنے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ان کے بعد خلیفہ نہیں بنے۔ اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں تو خلافت بنو امیہ دراصل خلافت نہ ہو کر یہ ملوکت یا سلطنت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ 90 سال بنو امیہ کی سلطنت رہی۔ اس کے بعد بنو امیہ کے اندر داخل ہو کر، بغاوت کر کے، ان کی طاقت ختم کر کے بنو عباس نے حکومت اپنی طرف منتقل کی۔ پھر اس کے بعد بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی۔ یہ بھی دراصل خلافت نہیں، بلکہ ملوکیت، سلطنت اور بادشاہت تھی۔ اس کو ہم خلافت یا اسلامی حکومت کہیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک خاندانی حکومت تھی۔ خلافت بنو امیہ ایک خاندانی حکومت تھی، خلافت بنو عباس ایک خاندانی حکومت تھی، اور خلافت بنو عباس جو ہے 508 سال تک چلی، جو کہ بادشاہت کے طرز پر تھی۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ شروع ہوئی۔ دراصل خلافت عثمانیہ بھی خلافت بنو عباس اور خلافت بنو امیہ کی طرح سلطنت تھی۔ یہ خلافت یا اسلامی قانون نافذ کرنے والی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک خاندان ہوتا تھا جو کہ اقتدار اور حکومت کی تلاش میں پہلے کی حکومتوں کے ساتھ بغاوت، لڑائی، جنگیں کر کے حکومت اپنی طرف منتقل کر لیتا تھا۔ تو یاد رہے، اسلامی حکومت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو، خلفائے راشدین کے زمانے کو، اور کم سے کم خلافت بنو امیہ میں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خلافت راشدہ کی طرح حکومت کی۔ اس لیے بعض
مؤرخین ان کو بھی خلفائے راشدین میں سے 5ویں خلیفہ شامل کرتے ہیں یا شمار کرتے ہیں۔ تو یہ اسلامی حکومت کی ایک مختصر تفصیل تھی، حالانکہ کئی گھنٹوں کی آڈیو بن سکتی ہے، لیکن میں اتنا لمبا نہیں جانا چاہتا۔ دراصل خلافت بنو امیہ ہو، خلافت بنو عباس ہو، خلافت عثمانیہ ہو، خلافت فاطمیہ ہو یا اور دیگر خلافات ہوں، ان تمام کا اسلامی حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کے حکمران اور حکمرانی کرنے والے مسلمان تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے اندر ہزاروں خوبیاں ہو سکتی ہیں، ان کے اندر ہزاروں اچھائیاں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ حکومتیں اسلام کے نام پر نہیں بلکہ خاندان کے نام پر چل رہی تھیں۔ یہ ایک خاندان کی حکومت تھی، اسلام کی حکومت نہیں تھی، اور یہ سبھی خاندانی حکومتیں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ ہاں، ان کے حکمران مسلمان تھے، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اگر آپ تاریخ اسلام جاننا چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے 10 سالہ دور حکومت کو پڑھیں۔ تاریخ اسلام جاننا چاہتے ہیں تو خلفائے راشدین کو پڑھیں۔ مجھے بتائیے، ارطغرل غازی کے ذریعے اسلامی تاریخ معلوم کرنے والے، میں معذرت کے ساتھ یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں انہیں کتنی معلومات ہیں؟ خلفائے راشدین کی پوری زندگی کو انہوں نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، جان لیا؟ جو اسلامی تاریخ ہے اس کے بارے میں تو الف نہیں جانتے، اور غازی کے ڈرامے سے یہ اسلام کی تاریخ سمجھنے اور سیکھنے کے لیے چلے ہیں۔ آخری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ویڈیو میں نے شیئر کی تھی، اس ویڈیو میں حافظ ابو یحییٰ نورپوری حفظہ اللہ صاحب نے اس سیریل کو دیکھنے سے روکنے کے لیے انہوں نے حقیقتیں پیش کی تھیں، بنیادیں پیش کی تھیں، اور انہوں نے دلائل پیش کیے تھے۔ جذبات میں نہیں آئے تھے کہ جو منع کریں وہ دشمن ہیں، جو اجازت دیں وہ حامی ہیں، اور فلاں اور فلاں۔ حقیقت کا مقابلہ جذبات سے نہیں کیا جاتا، وہ حقائق میں آپ تک پہنچا دوں۔ جن کو یہ ڈرامہ دیکھنا اور دکھانا ہو وہ ان حقیقتوں کا جواب دیں، ہم بھی کل سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ نورپوری صاحب نے پہلی چیز یہ بتائی کہ یہ ڈرامہ غلط معلومات پر مبنی ہے۔ اس سیریل میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ چیزیں مستند سچی اور سٹیک ہیں۔ اس بات کی کیا گارنٹی کس کے پاس ہے؟ مجھے اس بات کی گارنٹی چاہیے، وہ کوئی یہ ثابت کرے کہ اس کے اندر بتائی گئی معلومات بالکل درست اور تاریخ اسلامی کے مطابق ہیں یا تاریخ میں لکھی گئی باتوں کے مطابق ہیں۔ تو پہلے جذبات میں آنے کے بجائے یہ ثابت کریں کہ سیریل میں بتائے گئے سینز، واقعات اور چیزیں جو ہیں وہ سچ ہیں، ٹھیک ہیں، کیونکہ میں جھوٹ دیکھنے کی اجازت کسی کو نہیں دوں گا، نہیں دے سکتا، یا کوئی جھوٹ دیکھنے کی حمایت کرے تو میں ان کی تعریف نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز انہوں نے بتائی کہ اس ڈرامے میں ساز اور میوزک استعمال کیے گئے ہیں، باقاعدہ اس ڈرامے میں میوزک ہیں، گانے ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ آپ مجھے اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ساز اور میوزک دیکھنے اور سننے کی اجازت کہاں سے ملتی ہے؟ وہ دلیل پیش کریں، جذبات میں آ کر گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز انہوں نے بتائی کہ اس ڈرامے سے بے حیائی، بے پردگی اور عشق و معاشقہ دکھایا گیا ہے، جو کہ ہمارے سماج پر غلط اثر ڈالے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اسلامی تاریخ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم بے پردہ خواتین کو دیکھیں، اس کی اجازت آپ کو کہاں سے مل گئی؟ ہم بے حیائی اور ننگاپن دیکھیں، اس کی اجازت آپ کو کہاں سے مل گئی؟ عشق و معاشقہ دیکھیں، اس کی اجازت آپ کو کہاں مل گئی؟ اور یہ کس نے بتایا کہ تاریخ اسلام کے یہ حکمران جو ہیں، جنہیں ہم فاتح اور غازی کہیں، اوپر سے یہ عشق و معاشقہ اور غلط تعلقات جیسے معاملات انجام دیں؟ یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ اور آخر میں انہوں نے کہا کہ اس سیریل کے ذریعے بدعقیدگی، اسلام کے خلاف عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں۔ عقیدہ وحدت الوجود ہے، یا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، یا صوفیانہ عقائد ہیں، ان کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے۔ تو ان عقائد کے بارے میں آپ کے پاس کیا دلائل ہیں، یہ فراہم کریں۔ یہ نہیں کہ اس کے بارے میں اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل ہو رہی ہے، پہلے کے لوگوں کی زندگی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سب جذبات ہیں۔ غلط معلومات دیکھنا صحیح ہے، اس پر دلیل پیش کریں۔ ساز اور موسیقی ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، اس پر بحث کریں۔ بے حیائی، بے پردگی، عشق و معاشقہ اور غلط تعلقات ہم دیکھ کر اسلامی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اس پر دلائل پیش کریں۔ بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہو پھر بھی ہم اس کے ذریعے اسلامی معلومات حاصل کریں اور سیکھیں، اس پر گفتگو کریں۔ آخر میں آپ کو بتا دوں
کہ یاد رکھیے جن لوگوں کو اسلامی معلومات حاصل کرنی ہے، اللہ کی قسم انہیں اس طرح کی کسی سیریل، ڈرامے اور اس طرح کی واہیات چیزوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے لیے، بنیادی معلومات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مقدس جیسی کتاب فراہم کی ہے، اور قرآن مقدس کو مکمل طور پر سمجھنے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی پوری زندگی اور اسلامی تاریخ سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس خلفائے راشدین کی پوری دور حکومت ہے۔ 30 سالہ دور حکومت مکمل عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی دیکھنا چاہیں، آگے بڑھنا چاہیں، وہ اپنی ذمہ داری پر آگے بڑھیں، دیکھیں، ان کا معاملہ ان کے رب کے سپرد۔ میرا جو کام تھا، میری جو ذمہ داری تھی، وہ میں نے ادا کر دی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کی اچھی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔